حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صرف 1 منٹ کے وظیفے نے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ بے شک آزما لو حیران ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس 1 منٹ کے وظیفے نے آج مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین مانو یا نہ مانو، آج وہ اپنے دل کا راز، اپنے سینے کا راز اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو، دولت کو اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتے ہوئے دیکھنا ہو، آدھے منٹ کا یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ لینا۔ فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتلایا راتوں رات پیسوں میں کھیلنے لگا۔ اس وظیفے کو میں آپ کو کوئی اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو آج تک بتلایا اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے 1 کروڑ اللہ پاک سے مانگ لینا۔ صرف 1 کروڑ اللہ پاک 10 کروڑ روپے عطا کر دیں گے۔ جتنا مانگو گے اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اللہ پاک ایسی آپ کی غیب سے مدد کریں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری بہنیں، میرے بھائی دونوں اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں۔ عزیز بھائیوں بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ لیں کہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو۔ اور آج اس ویڈیو میں بتلایا گیا ہے جو وظیفہ اگر آپ کر لو گے، غریبی سے اگر امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، فقیری سے بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ یہ وظیفہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ میری ایسی بہنیں اور میرے بھائی اکثر جو کمنٹس کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ ایسے بھائی بہنوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیے تھے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے، بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ گھر میں ان کے اتنے فاقے تھے، غریبی تھی، ایک وقت کا ان کے پاس کھانا میسر نہیں تھا۔ میری بہنوں نے رو رو کر جب مجھ سے رابطہ کیا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک ہی ان کی بات تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دے، وظیفہ بتا دیں، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، بس اتنا آ جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں کروڑوں اربوں مل جائیں، ہمیں اتنا پیسہ مل جائے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں۔ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کے لیے ہمارے پاس دودھ نہیں، ہمیں اپنے گھر میں کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، بجلی کے بل ہم ادا نہیں کر سکتے، اوپر سے قرض دار ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں، ہم بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے حال ہی میں اپنے کئی ایسے بہن بھائیوں کو جب یہ وظیفہ بتایا تھا، لوگوں کے 2-3 دن کے اندر اندر، کسی کو 1 دن، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن کے اندر اندر ان کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ گھر میں ان کے، آپ یقین کریں، ایسے رزق آیا ہے، ایسے ان کے اوپر پیسوں کی بارش ہوئی ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کے بعد وہ پھر مجھ سے دوبارہ رابطہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یہ عمل روزانہ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں، آپ لوگ خود روزانہ کریں، کیونکہ میں خود بھی اس عمل کو روزانہ رات میں کر لیتا ہوں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب آپ کا دل کرے، جب وقت ملے پڑھ لو۔ کبھی رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہوں، کبھی صبح اٹھ کر پڑھ لیتا ہوں، کبھی دوپہر میں پڑھ لیتا ہوں، ایک دن میں 2-3 مرتبہ، بعض دفعہ میں یہ عمل کر لیتا ہوں، بعض دفعہ پورے دن میں 1 مرتبہ یہ عمل کرتا ہوں۔ تو اس عمل کو اپنے زندگی میں آپ لوگ شامل کر لیں، یہ عمل آپ کی زندگی میں اتنی دولت لائے گا، اتنی دولت لائے گا، آپ لوگ تھوک لگا لگا کر نوٹ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی خواہش ختم ہو جائے گی لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 1 دن کے اندر اندر انشاءاللہ بدلے گا۔ میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ میں یہ وظیفہ جب بھی پڑھتا ہوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ
اس وظیفے کو پڑھا ہے اور جب میرا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، آپ یقین کریں نہ کریں، میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہوں، تمام رزق کے راستے کھل جاتے ہیں، ایسے ایسے اسباب بن جاتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے میرے بہن بھائی ہیں جن کو اپنی شادیوں کے مسئلے تھے، کسی کے بچے بچیوں کی شادی کے مسئلے تھے، یہ وظیفہ پڑھ کے یہ شادیوں کے مسائل بے حل ہوئے ہیں، لوگوں کی بیماریاں ختم ہوئی ہیں، قرض جو تھا لوگوں کے اوپر بے شمار پہاڑ جتنا، فوراً قرضے ادا ہوئے ہیں، لوگوں کے قرض داروں نے قرضے معاف کیے ہیں، اتنا ان کو پیسہ ملا ہے کہ انہوں نے خود قرضے ادا کر دیے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملائیشیا، مسقط، جاپان، آپ لوگ جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی، یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اگر اپنے گھر میں ہو تو وہیں پر وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک آدھے منٹ کا یہ عمل ہے، کوئی آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، ایک آدھے منٹ تو آپ لوگ نکال ہی سکتے ہوں گے۔ تو جیسے ہی ویڈیو آئے، چاہے اپنے کاروبار کی جگہ پر ہوں، دکان میں ہوں، دفتر پہ ہوں، جاب پہ ہوں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جیسے ہی ویڈیو دیکھو اسی وقت وظیفہ پڑھ لینا، چاہے گھر میں ہو، جہاں کہیں موجود ہوں، کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو، نہ پڑھ سکتے ہو تو آپ لوگ وظیفہ نوٹ کر لینا، پھر جب چاہے پڑھ لیں۔ ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں، جس طرح پڑھنا چاہیں۔ اس کے فائدے اور کمالات میں آپ کو یقین کرو میرے بھائیوں میری بہنوں گنوا نہیں سکتا، اتنے فائدے ہیں کہ 10 ویڈیو بھی کم پڑ جائے، اتنے اس وظیفے کے فائدے ہیں۔ اس عمل کو پورا عمل آپ کو کرنا ہے، جس ترتیب سے جس طریقے سے بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھ کر پہلے عمل کو سمجھیے گا، پھر عمل کیجیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، سمجھتے نہیں ہو، جلد بازی میں ویڈیو کاٹتے جاتے ہو، سکپ کرتے جاتے ہو، تو اس طرح ہرگز نہ کیا کرو، پہلے عمل کو سمجھو پھر عمل کو کرو، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے، سکون سے بیٹھ جانا ہے، جب بھی یہ عمل کریں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس وظیفے کو پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، نہیں، 1 منٹ کے لیے آپ کو تمام چیزوں سے، موبائل سے، دوستوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ کے لیے آپ کو سب سے الگ ہو جانا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو اپنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو مناسب لگے اس طرح پڑھنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ یا رب 1 بار پڑھ لیا، پھر دوسری بار الحمدللہ یا رب، درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، پھر فوراً الحمدللہ یا رب کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کس طرح پڑھیں گے دوبارہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے 1 بار پڑھیں الحمدللہ یا رب، 1 بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ یا رب، 2 بار میں نے پڑھ لیا۔ آپ کو یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے، آج کا جو عمل ہے اس میں 2nd نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر عزیز بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کی اسکرین پر جو آپ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، یا ارحم الراحمین 1 بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا ارحم الراحمین۔ میں بار بار پڑھ کے بھی اس کے لیے بتاتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ کئی ایسے میرے بھائی بہن ہیں جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے۔ اب آپ لوگ تو ویڈیو کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، پڑھ لیں گے اور میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھ لیں گے، لیکن جو بیچارے بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے میں خاص طور پر پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی بیچارے آسانی سے پڑھ سکے۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ 7 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی میں براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ آخری وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے ویڈیو کو اسکرین پر شروع سے ایک وظیفہ جو دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو، اس دعا کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا کس طرح ہے اور آخر میں کرنا کیا ہے، یہ اینڈ تک سمجھیے گا، دیکھیے گا، پھر ویڈیو چھوڑ کر جائیے گا تاکہ عمل پورا آپ کی
کی سمجھ میں، آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، تاکہ آپ لوگوں کو فوری طور پر صحیح عمل کریں تو فائدہ ہو۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ آپ لوگ جب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لے۔ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخری وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا سیدھے ہاتھ پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار بھی پڑھ لیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس دعا کو آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس دعا کو 21 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ جب اس دعا کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے یہ سمجھیں۔ اب آپ کو فوراً سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے، اور پھر اسی وقت آپ کو اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں، جب آپ کی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے بھلے مختصر ہی صحیح لیکن دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دنیاوی زندگی میں انسان مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزرتا ہے، لیکن ایک مومن کو ان تمام احوال میں اپنے رب کے فضل، اس کی عطا اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے عدم و رحم و کرم پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے بدگمانی یا اس کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں۔ ان آزمائشوں کو رضا بقضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے احوال کی درستی مانگتے رہیں، استغفار کی کثرت بھی رکھیں، اور جتنی استطاعت ہو صدقہ جاریہ رہیں، صدقہ نکالتے رہیں، اور مندرجہ ذیل ورد کثرت سے پڑھتے رہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔